تمہارا تو بیٹا بھی نہیں مرا، تمہارا تو کچھ بھی نہیں بگڑا، پھر مجھے بتاؤ کہ تمہاری شرم کہاں چلی گئی، تمہاری حیا کہاں چلی گئی، تمہارا پردہ کہاں چلا گیا، تمہاری شرافت کی چار دیواری کہاں چلی گئی؟ ارے کل تک تمہارے خوبصورت گالوں کو آسمان کے چہروں نے بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج تمہاری بے پردگی کا عالم یہ ہے کہ جو بھی اور گرے سے گرا ہوا آدمی بھی تمہارے حسن کا نمائش کرتا ہے اور دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو چاہے بڑی آسانی کے ساتھ تمہارا دیدار کر لیتا ہے۔ آج تم اتنے کیوں گر چکی ہو؟ آج تم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے کیوں گرا لیا ہے کہ 10 روپے میں ایک سواری کو رکشے پہ بٹھا کر کلیے چک لے جانے والا آدمی بھی تمہارے حسن و خوبصورتی پر نظر ڈال لیتا ہے۔ آج تم نے اپنے آپ کو اتنا نیچا کیوں کر لیا ہے؟ اپنے آپ کو اتنا ذلیل کیوں کر لیا ہے؟ اپنے آپ کو تم نے اتنا کیوں گرا لیا ہے؟ میری قوم کی بیٹیوں بتاؤ، میری قوم کی بچیوں بتاؤ، آج تمہاری شرم و حیا کا اتنا جنازہ کیوں نکل گیا ہے؟ میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس عورت کو دیکھو، ام خلاد کو، جو اپنے بیٹے کو بھی ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میدان جنگ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی۔ کسی نے کہا اے ماں اٹھا کر چہرہ کھول کے صحیح سے تم اپنے بیٹے کو دیکھ لو، تو جواب دیتی ہے اے محمد کے ساتھیو تم تو ہمارے سامنے سے ہٹو، جب تک تم نہیں ہٹو گے میں اپنے بیٹے کی لاش کو صحیح سے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ اور محمد کے ساتھیوں سے زیادہ بھی کوئی متقی ہوگا، کوئی پرہیزگار ہوگا، لیکن اللہ سے ڈرنے والے لوگوں سے بھی کہہ رہی ہے کہ پہلے تم ہٹو تب ہم اپنے بیٹے کو صحیح سے دیکھیں۔ آج تم کن کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھی ہوئی ہو؟ ذرا تصور کریے کیسے تم دکانداروں سے چہرہ کھول کر مسکرا کر گفتگو کر لیتی ہو اور باتیں کر لیتی ہو اور شاپنگ کر لیتی ہو اور مول بھاؤ کر لیتی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارا کلیجہ کتنا بڑا ہے، تمہارا دل کتنا بڑا ہے۔ شرم مگر ہمیں نہیں آتی ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، آج ہماری بے پردگی کا یہ حال کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا قیامت سے پہلے کا ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، قرب قیامت سے پہلے کا ایک نقشہ بتایا کہ ایسا ہوگا، یعنی بے حیائی اتنی پھیل چکی ہوگی، بے شرمی اتنی پھیل چکی ہوگی کہ ایک شخص اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چوراہے پر بیچ سڑک پر غلط کام کرے گا۔ تہذیب کے دائرے میں جملے بول رہا ہوں ورنہ کچھ اور بھی بول سکتا تھا۔ غلط کام کرے گا مطلب سمجھ جائیے آپ، اس سے زیادہ مہذب جملے ہمارے پاس نہیں۔ ایک آدمی، ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سڑک پر، روڈ پر سرے عام غلط کام کرے گا۔ اس زمانے کا سب سے شریف انسان وہ ہوگا، اس زمانے کا سب سے زیادہ شریف انسان اور نیک انسان وہ ہوگا، متقی وہ ہوگا جو اپنے گھر سے نکلے گا، ان لڑکے اور لڑکی کو سڑک پر چوراہے پر غلط کام کرتے ہوئے دیکھے گا، وہ ان کے پاس جائے گا اور جا کر کہے گا بیٹا تم یہ کام جو کر رہے ہو وہ یہاں مت کرو، یہ سڑک ہے، یہاں سے میری ماں بہن بیٹیاں گزرتی ہیں، یہاں یہ کام نہ کرو، ایسا کرو، میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں، میں تمہیں روک نہیں رہا ہوں، یہ کام تمہیں کرنا ہے تو یہ میرا گھر بنا ہے، اس گھر کے پیچھے دیوار کے پیچھے چلے جاؤ، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اس میرے گھر کی دیوار کے پیچھے یہ غلط کام کر لو، یا یہ میرا کھیت ہے، اس کھیت میں چلے جاؤ، جھاڑیاں بڑی بڑی ہیں، ان جھاڑیوں میں چھپ کر یہ کام کر لو، بیٹا یہ گزرنے کی جگہ ہے، یہاں میری ماں بہن بیٹیاں گزرتی ہیں۔ جو منع نہیں کر پائے گا برے کام کو کرنے کے لیے کہے گا، لیکن یہ کہے گا یہاں مت کرو، یہ جا کر اس کھیت میں کر لو یا اس دیوار کے پیچھے کر لو، یہ اس زمانے کا سب سے شریف انسان ہوگا۔ سوچئے آپ ابھی کتنی بے شرمی پھیلنا باقی ہے۔ اتنا تو ہو ہی چکا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہی ہیں، اور کسی پارک میں چلے جاؤ تو گلے میں ہاتھ ڈال کر، اور کیا بولوں میں آپ کو، گال سے گال اور ہونٹ سے ہونٹ، اور تو یہ تو عام سی بات ہو چکی ہے، یہ تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں رہ گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اتنا تو ویسٹرن کلچر نے اپنے پیر جما لیے ہیں، اب باقی کیا رہ گیا ہے؟
کیا ہماری بیٹیاں کالجز اور یونیورسٹیز میں نہیں پڑھتی؟ کیا ایسی جگہ نہیں پڑھتی جہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ساتھ میں ہوں؟ کیا کالج کی کینٹین میں لڑکے اور لڑکیاں بیٹھ کر ایک ساتھ چائے نہیں پیتی؟ اب کیا رہ گیا ہے؟ حالت کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو. ہم اندازہ تو لگائیں ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر کیا ہو رہا ہے. حضرت بخاری کی روایت، حضرت میمون کی وہ روایت اٹھاؤ، کہتے کہ میں بہت بعد میں اسلام لایا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت رجم نازل ہوئی، جب پتھروں سے مارنے والی آیت نازل ہوئی پتھروں سے، یعنی زناکار مرد اور زناکار عورت کو، زانی مرد اور زانیہ عورت کو پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو. اگر کوئی شادی شدہ ہے لڑکا اور لڑکی اور پھر بھی زنا کیا ہوا ہے دونوں نے، تو دونوں کو پتھروں سے مار ڈالو. حضرت میمون کہتے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں آج ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ شادی شدہ زناکار مرد اور زناکار عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو. حضرت میمون کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا اللہ کے رسول آج سے 20-25 سال پہلے یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہا کیا؟ کہا میں نے ایک منظر دیکھا ہے کہ ایک بندر اور ایک بندریا لیٹے ہوئے تھے اپنے پاس. اچانک ایک دوسرا بندر آیا تو کنکھی ماری اس بندر نے. یہ بندریا اس کی تھی جس کے ساتھ وہ لیٹی ہوئی تھی. ایک دوسرا بندر آیا، ہنسیے نہیں، یہ معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہے. ایک دوسرا بندر آیا اور اس نے کنکھی ماری آنکھ سے، مطلب بندریا سے کہا. بندریا نے دیکھا ہاں سو رہا ہے اس کا بندر، وہ بندریا وہاں سے بھاگی اور اس بندر کے ساتھ جو دوسرا بندر تھا اس کے ساتھ اس نے غلط کام کیا اور آ کر پھر لیٹ گئی اپنے بندر کے پاس. بندر جب اٹھا تو اس نے پسینے کی وہ بندر سمجھ گیا کہ میری بندریا کہیں ہتھوڑا بار کے آ گئی ہے، کہیں کام لگا کے چلی آئی ہے. وہ بندر چیخا، اس بندر کی آواز سن کر بہت سے بندر آ گئے اور وہ بندر اپنی بھاشا میں کر کے اس سارے بندروں سے اشارہ کرنے لگا. یہ سب نے سونگی اس کی بدبو. اس بندریا نے اعتراف کیا. اب اس بندر کو پکڑ کے لایا گیا جس نے اس کے ساتھ غلط کام کیا. عمر ابن میمون کہتے ہیں کہ میں نے جب اس منظر کو دیکھا کہ وہ بندر پکڑ کے لایا گیا تو سارے بندر پتھر اکٹھا کیے اور ان بندروں نے اس بندر کو جس نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا، سارے بندروں نے مل کر اس پتھر سے اس بندر کو مارا جس نے اس کی بندریا کے ساتھ غلط کام کیا، اور بندریا کو بھی مارا. بندر اور بندریا دونوں کو مار ڈالا، دونوں کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا. اور ان دونوں نے گڑھا کھودا بندروں نے، اور گڈھا کھود کر بندر اور بندریا دونوں کی لاش کو اس کے اندر ڈال دیا اور پھر اپنے ہاتھوں سے مٹی دینے لگے. آئے اللہ کے رسول یہ منظر میں نے اسلام لانے سے پہلے بندر اور بندریوں کو دیکھا ہے، یعنی بندر اور بندریا بھی اپنے سماج کے اندر زنا کو پسند نہیں کرتے ہیں، زناکاری اور بدچلنی کو پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے عمر ابن میمون کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا اور اٹھا کر کہا صحابیوں سنو یہ میمون کیا عمر ابن میمون کیا کہہ رہے ہیں. ارے سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں، ارے دیکھو آج اللہ نے یہ آیت ہمارے لیے نازل کی ہے. بندروں کو بھی پسند نہیں ہے کہ زناکار مرد اور زناکار بندر اور زناکار بندریا ہمارے سماج میں زندہ رہے. بندر بھی زناکار بندروں کو، بندر مل کر بندر زناکار بندر کو مار ڈالتے ہیں اور بندریا کو بھی مار ڈالتے. دیکھو ہمارے ابن میمون سے سنو میرے پیارے ساتھیوں، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، وہ بخاری جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے بعد جس کو سب سے بڑا قرآن کے بعد درجہ ملا ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے شرمی و بے حیائی بندروں میں بھی جانوروں میں بھی پسند نہیں ہے. آئے محلدار پاڑا کے لوگوں، یہاں سے پورے بنگال اور یوٹیوب کے ذریعے پورے دنیا میں یہ میسج جانا چاہیے کہ جب جانوروں کے اندر بدچلن بندر اور بندریوں کو زندہ رہنے کا ادھیکار نہیں ہے تو اے سماج میں ان
یہ کھلے ہوئے ساڑ کبھی کسی کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں اور کسی کی عزت و آبرو سے کھیل سکتے ہیں. اس لیے ایسے لوگوں, اسی لیے شریعت نے غیر شادی شدہ آدمی کو, جس کی شادی نہیں ہوئی ہے, غیر شادی شدہ لڑکا لڑکی, شریعت نے کہا کہ اگر ان سے زنا ہو جائے تو ان کو پتھروں سے نہیں مارا جائے گا, 100 کوڑے لگاؤ اور لڑکے کو 1 سال کے لیے شہر سے نکال دو, اپنے علاقے سے دور کر دو. یہ اس کی سزا ہے. ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ شہر سے نکالنے کی سزا کیوں ہے؟ کیونکہ جب شہر میں رہے گا تو جب تک وہ رہے گا وہ لڑکی بدنام ہوتی رہے گی. اچھا یہی جا رہا تھا, اسی کو کوڑے پڑے تھے, اچھا اسی نے فلاں کی لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا تھا, اس لیے اس کو بھلانے کے لیے اس لڑکے کو شہر سے نکال دو, پہلے تو 100 کوڑے مارو. عرب کے اندر تو 100 کوڑے جب مارے جاتے تھے تو بچتا ہی نہیں تھا کوئی. وہ چمڑے کا کوڑا ہوتا تھا, چمڑے کا. یہ ایسا کوڑا تھوڑی ہوتا تھا کہ ایسے مارو کچھ لگے ہی نہیں. اور پیٹھ کھول کر, لنگی پہنا کر پیٹھ پر چمڑے کا کوڑا مارا جاتا تھا اور پوری طاقت سے مارا جاتا تھا. اور 100 کوڑے مارنے کے لیے 10 آدمی طے ہوتے تھے. ایک آئے گا وہ 10 مارے گا, اب تم تھک گئے, ہٹو, اب تم زور سے نہیں مار پاؤ گے, چلیے ہٹیے. 10 بعد میں کیا دوسرا آتا تھا, وہ پوری طاقت سے پھر 10 کوڑے مارتا تھا, ہٹو, اب تم تھک گئے. اب تیسرا آئے گا, پھر تیسرا 10 کوڑے مارتا تھا, اب ہٹ گئے. اندازہ لگائیے, ایک جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں, ایک فیشن بنا لیا ہے زناکاری و مکاری کو. غور کرو, 100 کوڑے وہ بھی 10 آدمی مل کر 10 ماریں گے تب جا کر پوری طاقت کے ساتھ. اور چمڑے کا کوڑا, سوچئے لہو لہان جسم, پوری کی پوری پیٹھ سے خون بہ رہا ہے, کتنی جگہ ٹانکے لگاؤ گے, کتنی جگہ سرجری کرو گے, کتنی جگہ مرہم و پٹی باندھو گے. اس لیے بہت سے لوگ تو 100 کوڑے لگنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ اگر بچ گئے تو میرے بھائیوں پھر زندگی بھر کمر ان کی ایسی نہیں رہتی تھی کہ بستر سے اٹھ سکیں اور چل سکیں اور چلنے کے لائق ہو جائیں. آپ کسی کی بہن بیٹی پر اس طریقے سے آسانی کے ساتھ آپ ہاتھ دھوئیں گے, نہیں چلے گا شریعت کے اندر. بہت, اور یہی حال لڑکیوں کا بھی ہے. میرے بھائیوں, آج سماج کے اندر جو آزادی دے رکھی ہے موبائلوں کی, اس نے ماحول کو اتنا خراب کر دیا ہے, اتنا خراب کر دیا ہے کہ آج یہ ساری چیزیں ہمیں معمولی نظر آتی ہیں.